أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ تو حضور علیہ السلام کی روح مبارک متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ اور ان کا عمل ہے. ٹھیک ہے. اور درود شریف کی تلاوت کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ میں بھی آپ کا درود پڑھتا ہوں، فرشتے بھی اور تم بھی پڑھو. تو جس وقت درود شریف پڑھتے ہو تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اللہ کا ذکر اور درود شریف کی تلاوت یہ ہر وقت زبان پر رہنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو شرکت کے لیے آیا ہوں، مبارک محفل ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، نہ میرے پاس علم ہے نہ عمل ہے. میرے کشکول میں چند سکے ہیں اور وہ سکے یہ ہیں کہ حضرات علماء حقہ اور بزرگان احرار حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں کی جوتیوں میں جتنی دیر بیٹھے رہے وہی سکے ہیں، اور میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے. یہ میرے عزیز ہیں، انہوں نے ہمارے سامنے علم پڑھا ہے، عالم بعمل ہیں، اور ان کے یہ ساتھی سارے یہ ہمارے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں. مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ اگر میری منہ پر تعریف کرے کوئی اور مجھے اچھا آدمی کہے، ساری نیکی غلط ہو جاتی ہے. اگر کوئی نیکی کی نیت سے آئے بھی ہیں اور میرے نفس کے اندر یہ بات داخل ہو جائے تو نیکی غلط. داؤد علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو جمع کیا اور ٹائم ٹیبل بنایا، 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل، اور ہر آدمی جو گھر کے افراد تھے، بچے، بیٹیاں، بیٹے، بیویاں، ان کے ذمہ ذکر لگا دیا بھی 1 گھنٹہ تم نے کرنا ہے، 1 گھنٹہ تم نے، 1 گھنٹہ تم نے. تو 24 گھنٹے میرے گھر اللہ کا ذکر رہنا چاہیے. ہر آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کا پیغمبر، معصوم الخطا نبی، جب یہ گھر کا ماحول دیکھا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ کیسے میں نے اپنے گھر والوں کو آپ کے ذکر پر لگا دیا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ توفیق کس نے دی ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ توفیق تو میں نے دی ہے. تو اللہ کا نبی سجدے میں دے دیا کہ اللہ مجھے معاف کر. نبیوں کا طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی نیکی کی توفیق ہو گئی ہے تو سجدے میں گر جاتے. اور نبیوں کے بعد سب سے بڑے نبی امام الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی منقبت اور ختم نبوت کی تعریف و توصیف و تذکیر کے لیے یہ محفل سجائی ہے. کہ نوجوانوں نے اس خوشبودار محفل میں آپ علیہ السلام کی پوری سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں. جب بھی کوئی نیکی کے کام کی توفیق ہوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے. فتح مکہ کی مدد اس کو علماء دین فتح عظیم کا نام دیتے ہیں. فتح مکہ کے مدد تمام مفسرین اور تمام سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کی یہ تھوڑی مبارک اونٹنے کی کوہان کے ساتھ ٹک گئی تھی.
اور فرما رہے تھے اللہ نے اپنے ایک بندے کو عزت بخشی ہے. تو اگر کوئی نیکی کی توفیق ہو گئی ہے تو رو کر اللہ کی بارگاہ میں, جو یہ نبی کا طریقہ ہے. سیدنا ابوبکر صدیق سلام اللہ علیہ جن کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ حساب کتاب لینا شروع کریں گے تو حضور پاک سے اللہ فرمائیں گے مجھے کون حساب دے سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کوئی نہیں دے سکتا. تو اللہ فرمائیں گے پھر سب سے پہلے سب سے آخری امت کا حساب شروع کرتے ہیں. یہ بھی اعزاز ہے, لمبا انتظار نہ کرنا پڑے. تو سب سے پہلے آپ کی امت پیش کیجیے. حضور فرماتے ہیں میں ابوبکر کو پیش کر دوں گا, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ ابوبکر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر فی الجنہ, اور وہ مدینے کی گلیوں میں روتے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت کا پتا ہوتا مجھے کچھ جانور کھا جاتا, مجھے حساب دینا پڑتا. وہ ابوبکر. تو میرے دوست آپ کو توفیق ہوئی ہے, مجھے بھی اللہ نے توفیق دی ہے. تکلیف ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہے, میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, اور بھائی سہ رہا ہوں نا, یہ کوئی تکلیف نہیں ہے. انسان تکلیفوں کا مجموعہ ہے. قرآن میں بھی آتا ہے اس کے بارے میں ہے. تکلیف دیتا ہے اور پھر سہنے کی توفیق بھی دیتا ہے. جتنا شکر پڑھو گے اتنی سہولت ہوگی. شکر ہم نہیں پڑھتے, ویسے پوری قوم نہیں پڑھتی, قوم یہ پوری کی پوری قوم کے یہ حال. ہم دیکھتے ہیں اپنے کے اوپر آنے والے بندے کو, بیس کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس نہیں ہے, اور ٹانگیں تو ہیں, رکشے تو ہیں, جو ہے اس پر شکر نہیں پڑھتے. ہم شکر پڑھنا چاہیے. ذکر, اللہ کا ذکر, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف اور اپنے احوال کے مطابق شکر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میرے دوست پاکیزہ ماحول میں بیٹھے شیطان تو منع کرتا ہے, بہت زور لگاتا ہے. آئندہ بھی اب کوشش کیا کریں کہ مجمع زیادہ سے زیادہ ہو. لوگ جتنے زیادہ ہوں آدمی بولنے والے کی طبیعت کھلتی ہے. بندے کا منہ بولنے والا سوچتا ہے کہ میں کس کو سناؤں, دیواروں کو. جو آدمی پہلے سے اللہ نے دے رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, اس کو سنانے کا کیا فائدہ ہے؟ ذرا لوگوں کو دوستوں سے کہیں کہ ہوٹلیں کرنے سے بہتر ہے, چوک پر بیٹھنے سے بہتر ہے, سیاسی گفتگو کرنے سے بہتر ہے, عمران خان پر تنقید کرنے سے بہتر ہے کبھی گھر میں آئے, اللہ کی نبی کی گفتگو سنیں, اس کے تذکار سنیں, آپ کا دل منور ہوگا. دراصل میں یہاں سننے آتا ہوں. پہلے ایک دفعہ میں حاضر ہوا تھا تو حضرت شاہی کبھی فرما رہے تھے کہ اللہ منان صاحب عمر کے لحاظ سے وہ عزیز ہیں, بچے ہیں وہ, لیکن رتبے کے اعتبار سے, اسٹیٹس کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے, علم و عمل کے اعتبار سے بہت بلند ہے. حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, ان سے انہیں کو سوا مچھلی کا بند نکلنا جو بیوسنا ہے. حضرت عباس تو جو ہے نا, میری بھی تو جو موبائل ہے, میں اپنی بیوی میں سے آن رکھتا ہوں, ورنہ موبائل اب آپ کے یاد میں ہے, میں مسجد میں آن رکھتا نہیں ہوں. وہ بیچارہ بیمار ہے, وہ کہتے ہیں مجھے کس وقت بھی تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے, اس کو آن رکھو, اس لیے میں نے آن رکھا ہے. ورنہ میں موبائل میں شبیر نہیں ہوں, مسجد میں بالکل میں نہیں لاتا. حضرت عباس سے کسی نے پوچھا, یہ مولانا جانتے ہیں کہ سامنے ضرورت کر رہا ہوں. حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ پڑھیں یا حضور پڑھیں؟ چچا تھے نا, حضور کا بھتیجے تھے. انہوں نے جملہ فرمایا, سونا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا وہ جملہ قیمتی ہے. کائنات کی سب سے بڑی قیمتی چیز سے اس کو لپیٹا جائے, اتنا قیمتی جملہ. فرمایا عمر میری زیادہ ہے, بڑے وہ ہیں. ہماری عمر زیادہ ہے, بڑے نہیں ہیں, بڑے یہ ہیں. الحمدللہ انہوں نے کام کو سنبھالا, یہ بیان کر رہے ہیں. مجھے حقانی صاحب پر خوشی آتی ہے. یہ نوجوان اللہ نے سلامت رکھے, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. جذبہ ہے ان کے اندر. یہ علماء کرام تقریر نہیں سنائیں گے,
میں جو شرکت میں گیا ہوں آپ سے زیادہ وقت تو نہیں لینا، وہ سب راشی نہیں ہو رہی تھی ٹائم جائے گا. ان کو جذبہ ہے کہ ختم نبوت اور مجلس اسلام کے خالص دینی علمی مذہبی پروگراموں کو کامیاب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک اور باقاعدہ میں تیاری کرتے نہیں ایسا واحد دینی جماعت آپ کی مجلس اسلام نہیں زندہ ہے. 1926 سے لے کر آج تک کئی جماعتیں آئی اور کئی گئی. کئی لوگ نہیں ہوا باسط سال کی عمر ہے. کئی جماعتیں دین کے نام پر بنی اندر بنی کیا تھا اور یوں تحریر ہو گئی. کیونکہ ہمارے بزرگ مخلص تھے اخلاص کی بنیاد پر. جب ان کا ذکر آتا ہے تو میری آنکھوں سے پانی امڑ آتا ہے. ایک آدمی ہی رکھا شاہی اللہ نے وہ ساتھی دیے تھے کہ ایک آدمی ان کی وہ تربیت ان کا علم ان کا عمل ان کا خلوص کہ آج 92 سال 90 اور 92 سال ہو گئے جماعت. ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں ہمارا وہ مطلب نہیں ہے لیکن جماعت موجود ہے اور اس جماعت کے ساتھ آپ کا ساتھ. مجھے کسی بزرگ نے بتایا تھا مجھے آج سے 40 سال پہلے روحانی علوم کو ملنے کا شوق تھا چلے کاٹنے کا شوق تھا. شرک بدعت نہیں بزرگوں کو اتنا بیٹھنا تھا. تو یہ کہ میرے زندگی میں یہ پیڑ گزرا. مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا سیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کہاں ہو گئے ایک پہاڑ میں اللہ کرنے گیا تو وہاں ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا تم جو عطاء شاہ بخاری کا نام لیتے ہو تمہیں کیا پتا عطاء شاہ بخاری جب تقریر کرتے ہیں تو ایسا کون ہوتا ہے. میں نوجوان تھا تم بچے ہو. یہ خاص روحانی بات کتابی بات نہیں ہے کہ اقرار تہوار تو آخر میں شروع کر لینا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. دل میں لکھی بات ہے. جب عطاء شاہ بخاری تقریر کرتا ہے تو ان کے وجود پر روحانی روح کا پہرا ہوتا ہے. میں نے کہا کی روح ہیں کہنے لگے حضرت ابو صدیق اور حضرت عمر فاروق اور مجلس اسلام کا وجود اور مجلس اسلام کی بنیاد حضرت عمر کے طریقے خلافت کے عہد مطابق رکھا گیا. وہ زندہ تھے یہ زندہ. ان لوگوں نے عقائد اور اعمال کی اصلاح پر زور دیا. شاید فرماتے تھے کہ یہ مسلمان اور اس علاقے میں نے 40 سال لوگوں کو السلام علیکم اور نماز کی تلقین سکھائی ہے. فکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اور پوری امت کو قرآن حکیم اور دین سمجھنے کے اور تمہیں حکم کرنے کی توفیق دے. 18 تاریخ کو آپ پتہ ہے بھائی نے بتایا ہوگا 18 تاریخ کو شہداء ختم نبوت جنہوں نے رسول اللہ کے نام پر اپنی جانیں قربان کی خون پیش کیا ہے. خون جان سے عزیز ہوتی ہے پیش کیا ہے. ترپن کی تاریخ کو نہیں بھول سکتے. جب چوک داغ پر ایک مسلمان کہلانے والوں نے قرآن کو فتح والے نہیں بھول سکتے. چوک داغ پر جب گولیاں چلی اور ملتان میں حسین کی چوک پر گولیاں چلی یہ حکمران یہ طاقتور انہوں نے ان مسلمان غریبوں کے سینوں کو چھلنی کیا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے تھے. اس دن جب گولی چل رہی تھی چوک داغا ایک بارات آ رہی تھی. اس مائی کا ایک ہی بیٹا تھا. اس مائی نے پوچھا جب بارات رک گئی کیا ہو رہا ہے. اس کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے حضور کے نام پر گولیاں کھا رہے ہیں. اس نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا یہ صحرا میں تمہیں قیامت کے دن پہنوں گی. میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا. جاؤ شہید ہو جاؤ. ان شہداء مقدس خون بہانے والے شہداء کا تذکرہ 18 تاریخ کو مولانا نے تاریخ طے کی ہے. آپ لوگوں نے اسے کامیاب بنانا ہے. پیسے بھی دینے ہیں لوگوں کو کھانا کھلائیں گے مہمانوں کو ضیافت کریں گے مہمانوں کو وصول کریں گے پیسے بھی دینے ہیں. میں بھی پیش کروں گا انشاءاللہ. میں بھی کام کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے. آپ بھی دیں گے. وعدہ ہے نا. ہاں زیادہ سے زیادہ
دینا ہے. آپ لوگوں کی چندہ دین کے کام کے لیے چندہ کرنا سنت رسول ہے. حضور نے جنگ تبوک کے موقع پر چندہ نہیں کیا نا. چندہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگنی چاہیے، بری بات ہے، لیکن رسول اللہ کے دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، حفاظت اللہ نہیں کرنی، خدمت کے لیے چندہ کرنا سنت ہے. آج بھی دینا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے نا یہی کام ہے، یہی کام ہے. بہت بڑا عقیدے کی تحقیق کا کام ہے اور اس کو کامیابی کرنا. ٹھیک ہے، یہاں بھائی شہید موجود ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں، مولانا کے ساتھ ہاتھ ملائیں، ان دیوانوں کا ساتھ دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بھی کامیاب فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی.